أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من أمرك سنين فعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم وهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن أبت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال علم نور فرعون نے کہا علم کیا نہیں نربی کا ہم نے پرورش کی تیری فینا ہمارے درمیان ولیدن یعنی جب تو چھوٹا تھا جب تو بچہ تھا والا بستا اور تو ٹھہرا رہا فینا ہمارے درمیان من عمری کا سنین ایک عمر کا کچھ حصہ یعنی کہ اس میں ایک عمر کے کئی سال تو ہمارے درمیان ٹھہرا رہا. فعلتا پر پس تم نے کیا فعلت کلتی تو نے کرنا تھا وہ جو فعلت تو نے کیا وانت من الکافرین اور تو ناشکروں میں سے تھا یعنی تو نے وہ کام کیا جو تو نے کیا اور تو ناشکروں میں سے تھا. قال تو موسیٰ نے کہا فعلتها میں نے کیا وہ اذن جب کہ وانا جب کہ میں تھا من الضالین جب کہ میں نادان تھا یا وہ نادانوں میں شامل تھا. اسے دالین کو لوگ گمراہ پڑھیں گے اس کے کیا مطلب. ففررتو پس میں فرار ہو گیا یعنی چلا گیا منکم تم سے لما جب خفتکم میں ڈرا تم سے فہب علی پس عطا کیا مجھے ربی میرے رب نے حکماؤں حکمت وجعلنی یعنی نبوت وجعلنی اور بنایا اس نے مجھے من المرسلین رسولوں میں سے اس نے مجھے رسولوں میں سے بنا دیا. پر تل کا نعمتن وہ تل کا اور وہ یہ جو نعمتن نعمت کا دیا جو احسان ہے تمنہا جو تم جتلا رہے ہو اسے علیہ مجھ پر ان ابتا بنی اسرائیل اور اگر تو نے خود نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. قال فرعون نے کہا وما رب العالمین رب العالمین کیا ہے. تو آپ نے فرمایا قال رب السماوات والارض وہ رب ہے آسمان اور زمین کا وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کنتم موقنین اگر تو یقین کرنے والوں میں سے ہو. قال پھر اس نے کہا فرعون نے لمن حولہ ان لوگوں سے جو اس کے ارد گرد تھے الا یستمعون کیا تم سنتے ہو کیا تم نہیں سنتے یعنی تم دیکھ رہے ہو کیا یہ کیا کہہ رہا ہے. قال ربکم موسیٰ نے کہا ربکم تمہارا رب و رب آبائکم اور تمہارے باپ دادا کا رب الاولین جو گزر چکے. تو موسیٰ فرعون پھر کہنے قال ان رسولکم الذی ارسل یعنی تنزیہ کہہ رہا ہے قال کہ بے شک جو یہ جو تمہارا رسول ہے الذی ارسل علیکم جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے لمجنون یقیناً وہ دیوانہ ہے. آپ نے پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے قال رب المشرق والمغرب وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا وما بینہما جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو اگر تمہیں تھوڑی بہت بھی سمجھ ہے تو وہ رب ہے.
تو یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ جب پڑھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دونوں بھائی جاؤ فرعون کی طرف، وہ ظالم قوم، اور اس کو سمجھاؤ اور اس سے مطالبہ کرو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کر دے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون وہاں فرعون کے دربار میں وہ چلے گئے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ان کو روب کہہ سکتے ہیں کہ روب دیا کہ وہ تنہے تنہا دو ہیں، صرف دو لوگ ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی فوج ہے، نہ کوئی لشکر ہے، نہ کوئی اسلحہ ہے۔ اس کے باوجود کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی ان کو کہ کوئی روکے، اور وہ سیدھے دربار میں اس جیسے فرعون جیسے بادشاہ کے سامنے چلے گئے اور اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا۔ یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو نبی بناتے ہیں تو اس میں بے خوف، ان میں خوف بھی سوا پھر اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو یہاں بھی ان کا رعب بھی ایسا تھا کہ کوئی ان سے کوئی ان کو روکنے والا کسی نے ہمت ہی نہیں کی ان کو روکتا۔ تو یہاں پھر وہ جب مکالمہ شروع ہوئے تو یہاں پھر وہ فرعون ان سے یہ یاد دلا رہا ہے کہ یہاں ویسے اب دیکھا جائے تو پچھلی باتیں تو ساری چھوڑ دی گئی ہیں، پہ یہاں سیدھا بتا دی گیا ہے کہ پھر جب بعد میں جو پیغام پہنچانے کے بعد کیا مکالمات ہوئے۔ تو یہاں فرعون وہ کہہ رہا ہے کہ فرعون کو یاد دلا رہا ہے کہ تو جو کیا ہم نے بچپن میں تجھے پالا نہیں تھا کیا؟ جو بچپن میں تھا تو ہمارے گھر رہا نہیں، اور ہمارے درمیان کتنے سال تک تو یہاں پہ ہمارے ساتھ رہا ہے۔ یعنی کہ وہ ان کو بجائے کہ اس دعوت سے تو گریز کیا، دعوت سے گریز کرتے اور اپنے بس سے تکبر، اپنے آپ کو معبود سمجھنے والا فرعون یہ کب گوارا کر سکتا تھا کہ اس کے گھر میں پلا ہوا ایک معمولی بنی اسرائیل کا بچہ بڑا ہو کر اس کے بالمقابل کھڑا ہو جائے اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کر دے؟ اسی لیے اس نے بالکل حقارت امیز انداز میں کہا کہ تو وہی نہیں ہے جو ہمارے گھر میں پلا بڑا ہے، ایک مدت تک ہمارے ساتھ رہا ہے، ہماری روٹی تو کھاتا تھا، تو نے پھر ہمارے ایک آدمی کو قتل بھی کر دیا ہے۔ تو اس سے یعنی کہ اس کو ان کو یاد دلا رہا ہوں، اور پھر آگے ان کو یہ بھی ان کے قتل کا بھی یاد دلا رہا ہے کہ تم نے ایسا کام کیا جو یعنی کہ ان کو ڈرا رہا ہے، دونوں چیزیں کر رہا ہے کہ ان کو وہ بھی یاد دلا رہا ہو، یہاں ڈرا بھی رہا ہے۔ تو یہ اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فرعون وہ فرعون نہیں ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے پالا تھا، یہ اس کا بیٹا ہے، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے نا کہ آپ ہم نے تیرے یہاں کیا ہم نے تیری پرورش نہیں کی؟ اگر وہ ہوتا تو پھر وہ یہ کہتا کہ کیا میں نے تیری پرورش نہیں کی؟ تو یہاں یہ کہہ رہا کہ کیا ہمارے یہاں تیری پرورش نہیں ہوئی، یا ہم نے تیری پرورش نہیں کی؟ تو یہ ڈائریکٹ اس میں اس کو بیٹا کہتے ہیں کہ یہ اس فرعون کا بیٹا تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکالا تھا اور اپنے یہاں پالا تھا۔ تو پھر وہ یہی ہے، پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ یاد دلا رہا فعلت کاللتی فعلتك التي فعلت وانت من الكافرین، اور تو نے وہ کام کیا جو تو کر گیا، اور تو بہت ناشکر میں سے، یعنی کہ وہ اس کو یہ قتل کا بھی یاد دلا رہا ہے، ڈرا بھی رہا ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا قال فعلتها، میں نے وہ کام کیا، اذم اس وقت، وانا من الضالین، جبکہ میں راہ سے بے خبر تھا، میں یعنی کہ میں اس زمان مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نادان تھا، خطا کار تھا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے جو اس کے ضلالت ضالین کے معنی جو آتے ہیں وہ عربی میں ناواقفیت کے بھی آتے ہیں، نادانی کے بھی آتے ہیں، خطا ہے، نسیان ہے، نادانستگی وغیرہ سب بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی جو واقعہ اس میں ہم پڑھیں گے سورہ قصص میں، اس پر اس کو دیکھنے سے پتہ یہی چلتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو جب دیکھا کہ اسرائیلی بنی اسرائیل پہ ظلم ہو رہا ہے، اور تو آپ نے صرف ایک گھونسا مارا، تو ظاہر ہے کہ گھونسے سے تو بالعموم آدمی مرتا نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے قتل کی نیت سے اسے گھونسا مارا جاتا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ شخص مر گیا، اس لیے صحیح صورت واقع یہ ہے کہ یہ کوئی قتل عام یعنی جان بوجھ کے قتل کرنا نہیں تھا، بلکہ قتل خطا تھا۔ قتل ہوا ضرور مگر کوئی بلا ارادہ قتل کی نیت سے نہیں ہوا، نہ کوئی ایسا آلہ یا ذریعہ استعمال کیا کہ جو قتل کی غرض سے کیا جاتا ہے، تو جس کوئی قتل ہو جائے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو میری نادانستگی میں ہوا، نہ ہی میرا یہ ارادہ تھا، تو یہ اس پہ کوئی حد لگتی ہی نہیں ہے کہ اس پہ کوئی بھی قانون نہیں کہتا کہ اگر خطا یا بھول سے کوئی کام ہو جائے تو اس کے کوئی سزا ہو۔ بہرحال انہوں نے اس کو یہ جواب دیا، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ففررت منکم لما خفتکم، اور میں تم سے فرار ہو گیا، یعنی میں اس وقت کی بات چھوڑ دیں جب کہ میں تم خطا کار آپ کہہ سکتے ہیں تو حاضر وقت کی بات کریں، اس وقت تو میں تمہارے خوف سے تمہارے یہاں سے بھاگ گیا، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، یعنی اس نے مجھے عطا کر دی نبوت و علم، مجھے نبوت بھی دی اور علم بھی بخشا ہے، اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا،
اب میں وہ موسیٰ نہیں ہوں جو خطا کاروں میں سے تھا، اب تمہیں اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوں، اور تمہارے پاس اس کا پیغام لے کر آیا ہوں، وجعلنی من المرسلین، میں تو ان کا اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اور پر یہ جو تو تل کا نعمت تمن علیہ، اور یہ جو تو مجھ پر احسان جتلا رہا ہے کہ جی میں نے تیری پرورش کی، اور تو وہ اور نابتا بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کے تو ساری کو غلام بنایا ہوا ہے، یعنی ایک کہ بنی اسرائیل کے بچے کو تو نے پرورش کر دی، تو یہ تو تم مجھ پہ احسان جتلا رہا ہے، اور ساری بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنایا، اس کی تمہیں کوئی خیر خبر ہی نہیں۔ اور بات دوسرا یہ کہ تو یہ وجہ بھی تیری ہی وجہ ہے، یہ اگر تیرے گھر میں آیا بھی ہوں تو تیری میری پرورش تیرے گھر میں اسی لیے وجہ سے ہوئی کہ تو تیرا ظلم و ستم تھا۔ اگر تو بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا، تو یہ سلسلہ نہ شروع کیا ہوتا، تو کیا ہوتا؟ میں اپنے گھر میں پرورش پا رہا ہوتا۔ وہ کیوں میری مالدہ گزر پڑتی کہ وہ ایک ٹوکری میں ڈال کے مجھے دریا کے سپرد کر دیتی ہیں اور پھر تیرے محل میں آنا ہوتا؟ اگر اب میں اپنے آرام سے اپنے گھر میں پلتا ہوتا، یہ تیرے ظلم کی وجہ سے یہ ہوا، اور اب تو مجھ پہ اس کا احسان جتلا رہا، تو اس کا بھی کوئی احسان ہے نہیں۔ اب اس نے اس کا تو کوئی جواب نہیں، اب اس نے اب جب دیکھا کہ وہ ڈر بھی نہیں رہے، موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہو رہے ہیں، اور تو کسی صورت میں توحید کی دعوت سے اور بنی اسرائیل کی آزادی کے مطالبے سے وہ باز بھی نہیں آ رہے ہیں، تو پھر وہ آ گیا دلائل یعنی مقابلے بازی پہ کہ ان سے سوالات کرنے لگا۔ کہتے ہیں کہ جب مناظرات پہ سوالات میں زیادہ لوگ کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ بھی یہی کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قال فرعون وما رب العالمین، تو اب یہ بتاؤ تو یہ رب العالمین ہے کون؟ یعنی رب العالمین کو کہ کیا ہے یہ؟ یعنی کہ یہ اس نے سوال ہی کر دیا کہ کیا یعنی کہ اس کے کہتے ہیں کہ یہ بڑی اس کے کہتے ہیں نفرت سے یا اس کے حساب سے، اس نے اپنے حساب سے تو کیونکہ فرعون کا تو یہ تھا نا کہ تو وہ کہ ان کا کہنا ہے تم دونوں رسول تو یہ ہے، وہ ہے کون جس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس لیے اصل میں بہت زیادہ تکبر اور اللہ کی شان میں حد تک گستاخی اس کے جملے سے لگتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ اس وہ رب العالمین وہی ہے جو آسمان اور زمین اور دونوں دونوں کے درمیان جو کچھ اس کا رب ہے۔ اگر تم کسی چیز پر یقین کرنا چاہتے ہو تو یہ تو بدرجہ اولا یقین کرنے والی بات ہے، اس کے دلائل تو پوری طرح سورج کی طرح روشن ہے۔ تو فرعون کا جب یہ جواب ملا کہ قال رب السماوات والارض وبینہما ان کنتم، اگر تم یقین ہو تو تم پھر سمجھ لو کہ وہ آسمان اور زمین کا رب ہے۔ تو پھر قال لمن حولہ الا تستمعون، پھر انہیں اپنے ان لوگوں سے، اب موسیٰ سے وہ آنکھ نہیں ملا، ڈائریکٹ بات نہیں کر رہا، اب وہ اپنے حواریوں سے جو اس کے ہر جواب بس دیکھیں جس دربار کا کوئی نقشہ اپنے ذہن میں لائیں، تصور کریں تو کیا ہوتا ہے کہ جس دربار ہے اس میں بہت سارے لوگ اس کے درباری یا وزیر وہ بیٹھے ہوئے، اور بہت سے اس کے جو قریبی لوگ بیٹھے ہیں، ان سے پھر متوجہ ہوتا ہے، ان سے پھر ان کے اور ان کو پھر تکبر سے غرور کے ساتھ کہنے لگا کہ ذرا تم ان لوگوں کی بات تو سنو، تو اس کے رب کی حقیقت پوچھ رہا ہوں اور وہ اس کے افعال بتا رہا ہے کہ وہ رب کیا ہے، کہ کس چیز کا مالک ہے، یعنی میرے علاوہ کوئی رب العالمین ہے ہی نہیں، تو کیسے اپنے کسی دوسرے رب کی حقیقت بتا سکتا ہوں؟ یعنی کہ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں، تو یعنی کہہ رہا ہے کہ بس نہ اس نے اپنے ساتھ ان سے مخاطب کو کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو یہ تمہارا بندہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے، ایسی ایسی عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، کیونکہ رب تو میں ہوں، اور یہ کہاں سے دوسرے رب کی بات کر رہا ہے؟ تو پھر آپ نے یہی فرمایا کہ پھر یہ جب یہی کہہ دیا کہ قال ربکم رب قال ربکم رب آبائکم الاولین، تو آپ نے یہ فرمایا کہ رب وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور ان کا بھی رب ہے جو تم سے تمہارے آبا و اجداد چلے گئے، یعنی تمہارا اب آپ موسیٰ علیہ السلام نے سب کو شامل کر لیا، فرعون نے درباریوں کو بھڑکایا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خطاب میں شامل کر لیا، پہلے تو اس سے ڈائریکٹ بات ہو رہی تھی، اب آپ نے ان کو بھی شامل کر لیا، رب العالمین وہ ہے جو تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا رب ہے، جو پہلے بھی موجود تھا اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ یعنی کہ یہ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ رب کیسے بن گیا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات کے مزے ان کے باپ دادا کی بات یہ ہے کہ جو تمہارے باپ دادا تھے اگر وہ جو چلے گئے پھر ان کا رب کون تھا؟ یہ تو اس وقت نہیں تھا، یا ان کے رب وہ فرعون تھے جو اس کے زمانے میں تھے تو وہ تو مر گئے، تو رب تو ایسا نہیں ہوتا کہ مر جائے، اب یہ کچھ عرصے بعد یہ بھی مر جائے گا اور تمہاری اولاد تم بھی مر جاؤ گے، تو تمہاری اولاد کا رب کون ہوگا؟ تو اس کے تم سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ رب تو وہ ہے جو تمہارا بھی ہے اور تم سے جو پہلے سب کچھ گزر گئے، اگر تم عقل سے کام لو تو تم سنو تو یہ تو رب تو فانی ہے، یہ تو چیز ہے، یہ فانی تو رب تو کوئی رب ہوتا نہیں ہے،
اب تو تمہارے باپ دادا موجود تھے تو رب ہونے کے یہ مدعی صاحب کیا اس وقت موجود تھے؟ یا آئندہ جو تمہاری اولاد کی اولاد ہوگی تو کیا یہ صاحب موجود ہوں گے؟ تو ایسا ان کو عقل اگر اللہ تعالیٰ دے دے تو یہ بہت بڑی دلیل ہے، جو اگر ان کو سمجھ میں آ جائے تو پھر انہوں نے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دیتا نہیں ہے، جب اس کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو کہنا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، کہ یہ جو رسول جو اتنی دلیل، واضح دلیل کے بعد بھی جب اس کو وہ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کی ذات کی طرف آ گیا اور کہنے لگا تمہارے رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور پاگل، یہ تنزیہ یعنی کو طنز کر رہا ہے کہ یہ رسول ہے اور بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ تو ضرور پاگل ہے، یعنی کہ وہ تو ان کو اس بات کو بجائے کوئی دلیل دینے کی اور ان پہ ایک بس یہ الزام لگا رہا ہے کہ اس کو تو ایسا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت دیکھ کے اور جو جو حالات تھے اس کے حساب سے وہ ان کی شخصیت دیکھتے ہی مزید ان کے اندر کافی تھا کھول دینے کے لیے، یہ ایسا شخص تو ہے نہیں کہ جو پاگل لگتا ہو، مگر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کسی بات کا، اس بات کا بھی جواب نہیں دیا، بلکہ اس کو غور ہی نہیں کیا، بلکہ یہ کہ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، وہ رب ہے مشرق کا بھی ہے اور مغرب کا بھی ہے، وما بین، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، یعنی وہ ہے جو مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی ہے، یعنی جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب سے غروب کر دیتا ہے، جیسے ابراہیم السلام نے نمرود کو کہا تھا، جو اس نے کہا تو یہ کہا کہ تو اگر رب ہے تو نکال لے، ایک دن لا کے دکھا دے سورج کو اس طرف سے نکال دے، تو یہ بھی بات بھی یہاں بھی یہی ہے کہ وہ مشرق اور مغرب کا سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اگر تیرے اختیار میں ہے تو ایک دن ذرا سورج کو نکال دے مغرب سے، مشرق میں لے جا، یا جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کچھ اسی کا ہے، تیرے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہاں ان کو یہ بھی کہا ان کن تم تھا، اگر تمہاری عقل بھی ہے تو، پہلے کہا موقنون کہ شاید تم یقین کرنے والے، یہاں پھر ان کو تمہیں عقل بھی ہے، اگر ہے تو تم سوچ لو کہ تمہارے ذہن میں کیا، اگر اللہ تعالیٰ ہی، اگر تمہاری کتنی عقل بھی تھوڑی بہت بھی تمہارے اگر سمجھ میں ہے، یعنی کہ جو تو وہ اتنی واضح عقل رکھنے، اگر تھوڑی بہت بھی عقل ہے تو ہر انسان یہ سمجھ لے گا، مگر یہ کہ تمہاری تو عقل ہی ماری گئی، اتنی سادہ سی بات بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ رب العالمین کون ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو نہ سمجھ دینا چاہے، یا ہوتا ہے کہ سمجھ بھی آ جائے اس کے باوجود بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے بھی لوگ، جیسے بہت سے لوگوں کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، مگر اس کے ذاتی مفادات بھی ہوتے ہیں، اس کا بغض بھی ہوتا ہے، حسد بھی ہوتا ہے، اور مقابلے بازی میں بھی وہ ایمان نہیں لاتے، تو ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہوگا کہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح مان لیں کہ ایک غلام قوم کا فرد ہے، وہ نبی بن کے، رسول بن کے آیا اور اس کا مطالبہ مان لیا جائے، جیسا تک متکبر شخص فرعون جیسا، وہی ماننے کو کہاں تیار تھا، تو وہ سارے، تو یہ جو درباری ہوتا ہے اگر کسی کے سمجھ میں آ بھی جائے تو وہ ہوتا ہے یہی ہے کہ وہ مانتے نہیں ہیں، ان کے سامنے کبھی بھی نہیں مانیں گے، کیوں بات پڑھیں گے کیا سورہ قسم میں، ایک دو شخص تھے دونوں میں سے جس نے ایمان چھپایا ہوا تھا، اور وہ تو مشورہ بھی دیتا ہے لیکن وہ اس کا ذکر بعد میں آئے گا، تو ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک اللہ پر ہمارا یقین، اس کی توحید پر، ایک ہی اللہ پہ کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، وہی عبادت کے لائق، اس کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں، کسی کا قطعی کوئی، نہ مشرق میں نہ مغرب میں نہ آسمانوں میں زمین میں، اللہ کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، ہماری سمجھ میں بات، یقین، اس کا یقین آنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہماری غلطیوں سے معاف فرمائے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔